حضرات، آج سیدنا امام حسین احادیث کی روشنی میں ان کا مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا، تاریخ کے حوالے سے آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن خود اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کربلا کے بارے میں، اپنے عظیم نواسے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے تیسرے امام اور شیخ طریقت ہیں، اس لیے ہمارا دوہرا حق ہوتا ہے کہ ہم ان کے مقدس، ان کی حیات طیبہ کو جاننے کی کوشش کریں۔ احادیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس پہ آپ غور فرمائیں کہ جناب حسین رسول پاک کے نواسے ہیں، جناب فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، جناب علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے سرکار کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضرات، دراصل حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارناموں کے حوالے سے آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں حسین مجھ سے ہیں، میرے نواسے ہیں، میرے جگر گوشہ ہیں، لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرے بعد میرا دین حسین اعظم کی قربانیوں سے آگے بڑھے گا۔ تو میرے دین کی اشاعت کے لیے ان کی قربانیاں ہمیشہ مشعل راہ ہوں گی۔ حسین قربانی دے کر کے قیامت تک قربانیوں کی روایت قائم کریں گے۔ یہ حسینیت ہی ہے کہ غازہ میں 35,000 افراد جان دینے کے بعد بھی جمے ہوئے ہیں۔ حسینیت نہ ہوتی تو خود ان کی قوم بغاوت کر دیتی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، وہ جان دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ شہادت پڑھا ہے، شہادت پر یقین ہے اور شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں قربانی دے کے قیامت تک کے لیے قربانی کی روایت قائم کی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ان براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسین علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ میں نے حسین کو دیکھا کہ آقائدوں کاندھے بیٹھے، بچے ہیں کاندھے پہ، اور اللہ کے رسول فرمائے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت فرما۔ حسین سوارِ دوش رسول ہیں اور کاندھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور دعا کر رہے ہیں اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرو۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان ینظر سیدہ شباب اہل الجنہ فلینظر الی حسین ابن علی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جناب جابر کی روایت ہے کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے جس شخص کو یہ بات اچھی لگے، جو اس بات سے خوش ہو کہ جنت کے سردار کو دیکھے، جنتیوں کے سردار کو، تو حسین کو دیکھ لے، یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
جنت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. الفاطمۃ سید النساء فی الجنہ، اور فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں. جنت ان کی ہے، ان سے محبت کرو گے جنت کے مستحق ہوگے، نفرت کرو گے تو جنت سے دور رکھا جائے گا. حضرات گرامی، یہاں 3 طبقے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ شروع سے آج کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک طبقہ رافضیوں کا ہے جو اپنے کو شیعان علی کہتا ہے، ایک طبقہ ناصبیوں کا ہے جو اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے، اور ایک طبقہ اہل سنت کا ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی صحابہ کرام سے بھی. شیعہ صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہیں، ناصبی اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، خارجی بھی کہتے ہیں ان کو. اہل سنت دونوں سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے اس لیے کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے. قرآن پاک میں جا بجا ان کے تذکرے موجود ہیں، انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ہجرتیں فرمائی ہیں. غزوہ بدر و احد و خیبر و خندق و کربلا میں اپنی جانیں قربان کی ہیں انہوں نے، ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. وہ درسگاہ مصطفیٰ کے اولین اسٹوڈنٹ تھے. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے صحابہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے صحابہ کرام سے محبت ایمان کا عظیم حصہ ہے، جز ہے. اہل بیت اس لیے کہ آقا دو جہاں حضور سید عالم نے اہل بیت سے محبت کا حکم دیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. وہ آقا کی مقدس نگاہوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے اور سکون ہے. اس لیے ہم دونوں کا سے احترام کرتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں، دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں. لیکن ایک طبقہ جو اہل بیت کا مخالف ہے وہ ناصبی کہلاتا ہے، خارجی کہلاتا ہے، اور ایک طبقہ جو صحابہ کا مخالف ہے وہ رافضی کہلاتا ہے. ہم دونوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حق پر نہیں ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا اہل و بیتی کا سفینت نوحین من رکبہا نجا، میرے اہل بیت نوح کے سفینے کی طرح سے ہیں، نوح کی کشتی کی طرح سے ہیں. جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو نہیں سوار ہوگا وہ ڈوب گیا. جناب نوح کا بیٹا ڈوب گیا، وہ آواز دیتے رہے کہانی ہم پہاڑ پہ چڑے جائیں گے، ڈوب گیا وہ. تو نوح کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا ہونے کے بعد بھی اگر کشتی نوح پہ سوار نہیں ہوتا ڈوب جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے، جس میں ازواج مطہرات اور سرکار کی مقدس بیویاں بھی شامل ہیں، جناب نوح کے سفینے کی طرح سے ہیں. من رکبہا نجا، جو سوار ہو گیا بیٹھ نجات پا گیا. دوسری حدیث میں ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کی طرف سے ہیں، تم جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. بأیہم، کسی ایک طبقے کو نہیں، یہ حصر ہے. ایو کا لفظ جو آتا ہے وہ دراصل تمام کے لیے آتا ہے. بأیہم، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. تو سرکار نے اپنے اہل بیت کو کشتی نوح قرار دیا، اور صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج یہ ٹاور ہے، لائٹ وغیرہ سب کچھ ہیں، مگر صدیوں سے کشتیاں ستاروں کے سہارے چلا کرتی تھیں. کشتی چلانے والا، کشتی میں بیٹھنے والے کشتی میں بیٹھتے تھے اور نگاہ ستاروں پر ہوتی، تب منزل تک پہنچتے تھے. مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ پہ ہماری نگاہ ہے. ان کی ہدایت، ان کی روشنی میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دونوں کا پہ محبت اور دونوں سے یقین کا رشتہ رکھنا بے پناہ ضروری ہے. اب آئیے سماعت فرمائیں. حضرت ام الفضل
بنت حارث زوجہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الفضل لقب ہے ان کا، یہ صاحبزادی ہیں جناب حارث کے، اور بیوی ہیں یہ عباس ابن عبد المطلب کے، یعنی حضور کے چچا کی، چچی ہیں ان کی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں آ گیا ہے۔ بیدار ہوئیں، گھبرائیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر کہا، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے بہت وحشت ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا کٹ کر کے۔ تو آپ نے تبسم فرمایا، کہا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے ام الفضل چچی، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا جس کی تم پرورش کرو گی اور تم میری گود میں لا کے انہیں رکھو گے۔ اس کے مطابق یہی ہوا کہ جناب حسین کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے جناب ام الفضل نے ان کو رسول پاک کی گود میں رکھا۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا، انہیں تہنیک کی اور پھر رونے لگے۔ کہا حضور آپ رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ فاطمہ کی گود میں شہزادہ جلوگر ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت اسے شہید کر دے گی، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے، بہت سی روایات میں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے لوگ جناب ہریرہ یہ جانتے تھے کہ امام حسین کی شہادت ہونے والی ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دعا کیوں نہیں کی حضور نے؟ جن کی دعا سے قبلہ بدل جاتا ہو، چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا ہو، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہو، اگر وہ دعا کرتے تو شاید حسین اور کربلا کے شہیدوں کی جان بچ جاتی۔ جی نہیں، اللہ کا نبی ہو یا اولیاء کرام ہو، وہ اللہ کے فیصلے کے پابند ہوتے ہیں۔ شہادت ہی کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ ایک مثال ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک استاد ہے جو اپنے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے بڑی محبت کرتا ہے، آج کی طرح کاروباری استاد نہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، کس قدر شفقتیں فرماتے تھے، کتنی محبتیں ہوتی تھیں۔ ایک استاد بہت محبت سے پڑھاتا ہے، لیکن جب امتحان حال میں بھیجتا ہے تو کوئی مدد نہیں کرتا۔ اگر امتحان حال میں مدد وہ طلب کرے تو وہ ناراض ہوگا، اس لیے میں نے تمہیں تربیت دی تھی، پڑھایا تھا۔ کربلا امتحان حال تھا، آغوش رسول درسگاہ تھی، اور ان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ کے راستے میں اپنی قربانی دے سکیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابن نبات رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کے ساتھ کربلا کے قریب سے گزرا، جب ایک میدان میں پہنچا تو حضرت علی نے فرمایا یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ ان کا سامان رکھا جائے گا یہاں، اور یہ خون بہنے کی جگہ ہے، اور وہ خون آل رسول کا ہوگا۔ مولا کائنات خبر دے رہے ہیں کہ یہاں کربلا میں آل رسول کو شہید کیا جائے گا، اور جب شہادت ہوگی میرے اہل بیت کی تو ان پر آسمان و زمین سب روئیں گے۔ دیلمی نے حضرت علی مرتضیٰ سے روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ اٹھیں گی اور ان کے ساتھ خون بستہ ایک کپڑا ہوگا، اور عرش عظیم کا پایا پکڑ کر عرض کریں اے عادل مطلق، اے رب العالمین، آج میرے حسین کے قاتل کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر حسین کے قاتل کا فیصلہ جناب فاطمہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ حضرات گرامی، آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور حضرت امام حسین ننھے سے شہزادے ہیں، وہ اپنے گھر سے
ننھے ننھے قدموں سے مسیح طرف آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ کے جاتے ہیں، انہیں اٹھا لیتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور وہ گود میں ہیں۔ اس قدر اہتمام کیوں فرمایا؟ کسی کو بھیج دیتے کہ حسین کو گھر پہنچا دو فاطمہ کے پاس۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، خطبہ جو بہت اہم ہوتا ہے۔ خطبہ میں خطیب تو خطیب ہے، سامعین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ حرکت کریں، کوئی اور بات کریں، کسی اور طرف توجہ کریں۔ نفل بھی نہیں پڑھ سکتے اس وقت، تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ خطبے کا یہ مقام ہے، مگر حضور نے، اور حضور خطبہ دے رہے ہیں، جن کا ایک ایک لفظ قانون زندگی اور دستور حیات بننے والا ہے، جن کے مقدس حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ نظام زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے، وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ وہ خطبہ دے رہے ہیں جنہیں انبیاء میں خطیب اعظم کہا جائے گا، انبیاء کے خطیب اعظم، وہ خطبہ دے رہے ہیں، آخری نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ اور ایسے موقع پر آپ نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور خطبہ دیتے رہے، اور امام حسین گود میں تھے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ روایت تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن روایت کے پس منظر میں، روایت کے بیک گراؤنڈ میں جو حقیقتیں ہیں اس سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے خطبہ دینے کا فیصلہ کیا اور خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور حسین آ رہے تھے، تو یہ خیال آیا ہوگا آج تو میں بھی موجود ہوں، علی بھی موجود ہیں، فاطمہ بھی موجود ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں نہیں ہوں گا، علی بھی نہیں ہوں گے، فاطمہ بھی نہیں ہوں گی، اس وقت میرا یہ شہزادہ کربلا میں تنہا شہید کیا جائے گا، اور جمعہ کا دن وہ خطبے کا وقت ہوگا۔ تو یہ یاد آئی ہوگی، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت کو محسوس کر کے آپ نے ان کو اپنے جگر کی ٹھنڈک دی ہوگی، اس لیے آپ نے انہیں اٹھا لیا ہوگا۔ حضرات گرامی، نماز میں آپ حضور کے کاندھے پہ بیٹھ گئے ہیں۔ جناب عمر فاروق نے دیکھا تو کہا کہ نعم المرکب، کیا ہی اچھی سواری ہے۔ تو اللہ کے سبحان، نعم الراکب، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ انہوں نے سرکار کی تعریف کی اور سرکار نے حسین کی تعریف کی، نعم الراکب، کیا ہی اچھا سوار ہے۔ حضرات گرامی، جناب سیدہ نے، فاطمہ الزہرا نے حضور سے درخواست کی، دونوں کو لے کر کے آئیں، امام حسن اور امام حسین کو، اور عرض کیا کہ حضور نے کچھ عطا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسن کو میں نے اپنا علم اور جلال بخشا، اور حسین کو اپنی شجاعت اور اپنا کرم بخشا۔ اس شہید بلا شاہ گرگوں کبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ شکریہ۔